نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ، بہت ہی درد دل کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اس وقت پورے ہندوستان میں اور خاص کر کے ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کے وہ شہر، وہ قصبے، وہ بستیاں اور آبادیاں جہاں تعالی شانہ کے فضل و کرم سے علماء ربانیین، علماء حقانیین، علماء کرام موجود ہیں، ان بستیوں میں ہم مسلمان تین قسم کے موجود ہیں۔ الحمدللہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی ایک بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو حضرات اہل علم کی محبت رکھتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی جماعت ایسی بھی ہر دور میں رہی اور اس دور میں بھی ہیں جن کو علماء سے بغض و عداوت ہے اور کھلی دشمنی ہے، اور ایک طبقہ بہت گنا چنا ان لوگوں کا بھی بدقسمتی سے ہے جو اندر میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور اوپر میں اپنے آپ کو علماء کا ہمدرد اور خیر خواہ بتلاتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی عرض نہیں ہے، ہر دور میں یہ چیز رہی۔ ہاں، فرق اتنا رہا کہ خیر القرون میں مسلمان ہوتے تھے یا غیر مسلم ہوتا تھا۔ مسلمان سچا اور پکا مسلمان ہوتا تھا، غیر مسلم میں دونوں ہوتے تھے۔ غیر مسلم منافق بھی ہوتا تھا، مشرک بھی ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ آپ کی تشریف بری ہوئی، وہاں مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، لیکن وہاں منافق بھی تھے۔ اس کے بعد دور گزرتا رہا اور خیر القرون کے بعد ایسے لوگ بھی وجود میں آئے مسلمان ہی کے طبقے میں، یا تو علماء کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، یا علماء کی کھلی دشمنی کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اندر سے دشمنی رکھتے ہیں اور اوپر سے قدر کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں تو ان دونوں طبقوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ مجھے اس وقت یہ بتلانا ہے کہ کوئی آدمی علم کی بنیاد پر حضرات اہل علم سے کھلا یا اسی طرح پوشیدہ طور پر عداوت رکھتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے اور سوچیں۔ مثلا ایک شہر ایسا ہے جس شہر میں بہترین سے بہترین ایڈوکیٹ اور وکیل موجود ہیں، اور آپ کی زمین پر کسی نے ناحق قبضہ کیا ہے اور زمین آپ کے نام پر ہے، لیکن قبضہ کرنے والا بہت بڑا آدمی ہے، جابر و ظالم آدمی ہے، بہت اثر و رسوخ والا اور پیسے والا آدمی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں ایسے آدمی سے اگر زمین چھڑانا ہے تو ہمارے شہر کے جو بہترین ایڈوکیٹ ہیں ان سے تعلق کیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، ان کی مدد لی جائے اور ان کے ذریعے سے مقدمہ لڑا جائے اور قانونی طور پر اپنی زمین کو حاصل کی جائے۔ اس لیے کہ شہر ہی میں بہترین ایڈوکیٹ اور بہترین لوئر اور وکیل موجود ہے، لیکن جس آدمی کی حقیقت میں زمین ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں،
اس کے پاس دولت بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہیں، وکیل بھی کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس وکیل سے مقدمہ کروانا ہے اس وکیل سے انبن ہے، لڑائی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جس ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے، اس ایڈوکیٹ سے لڑائی ہے اور دشمنی ہے۔ کیا آدمی اپنی زمین کو ایسے ظالم و جابر سے بچا سکے گا؟ کبھی بھی نہیں بچا پائے گا۔ یا آپ سمجھے کہ ایک شہر ہے، جس شہر کے اندر مختلف قسم کے بڑے بڑے اسپتال ہیں، اور اس اسپتال میں ایک سے ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو یہ بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل۔ مان لو کہ کسی کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو ایڈز کی بیماری ہے، کسی کو دماغ میں کینسر ہے، کسی کو دل میں کینسر ہے، پیٹ میں کینسر ہے، یا مان لو کہ کوئی اور بیماری ہے، پیلیا ہے، یا اور کوئی مہلک گزی بیماری ہے، عام طور پر جو بڑی سمجھی جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے، ہر معمول کو آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ یہ تو ایک ایگزام ہے۔ اب جانتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں ایسے بڑے بڑے اسپتال موجود ہے جہاں اس بیماری کا بہترین علاج ہو سکتا ہے، اسپتال بہترین موجود، دوائیں بہترین موجود، کام کرنے والا عملہ بہترین موجود، لیکن جو ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر سے ہماری دشمنی ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے سے سوچیں، اسپتال موجود ہیں، عملہ موجود ہیں، وہاں کے مینجمنٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے انجیکشن اور اعلیٰ قسم کی دوائیں موجود ہیں، لیکن جو مین ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر سے ہماری لڑائی ہے، ہماری دشمنی ہے۔ کیا ہم اس بیماری میں دنیا کے ظاہری اسباب کے طور پر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن جو ڈاکٹر علاج کرنے والا ہے، ظاہری طور پر جو ڈاکٹر ہمارے جسم کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں شفا کے لیے کوشش کرنے والا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کے درجے میں، لیکن اسباب کے درجے میں جو ڈاکٹر ہیں، اس ڈاکٹر سے ہماری انبن ہے۔ کہ آدمی اپنے جسم کی حفاظت اتنے بڑے اسپتال، اتنی ساری دوائیں، اتنے بہترین عملے، اتنے بہترین نظام کے باوجود ڈاکٹر سے دشمنی کے بعد اپنی صحت کی حفاظت کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنا مکان بناؤں، اس کے پاس بہترین زمین ہے، اس نے بہترین مکان بنانے کا ارادہ کیا، وہ چاہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں ایک سے ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک سے ایک کانٹریکٹر ہے، اور جو نامچین اور نامور آرکیٹیکٹ ہے میں اس سے بنانا چاہتا ہوں۔ سامان بہترین سے بہترین سامان مل سکتا ہے، اعلیٰ قسم کی ریت، اعلیٰ قسم کی کپچی، اعلیٰ قسم کی سیمنٹ، اعلیٰ قسم کے سریے، اعلیٰ قسم کے لکڑے، سب چیزیں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی مل سکتی ہے۔ بہترین پتھر، بہترین سنگ مرمر، بہترین سنگ آرس، بہترین ماربل، سب کچھ مل سکتا ہے، جمع کر لیا ہے۔ لیکن جس انداز سے وہ بہترین قسم کا مکان بنانا چاہتا ہے، اس مکان کا نقشہ دوڑنے والا، نقشہ بنانے والا جو آرکیٹیکٹ ہے، اس آرکیٹیکٹ سے انبن ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، پیسوں کی بھرمار کے ہوتے ہوئے، جس عالیشان راحت رسا مکان کو بنانا چاہے گا، آرکیٹیکٹ سے عداوت رکھتے ہوئے اس کو بنا پائے گا؟ یہ سب مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے جس بستی میں، جس بستی والوں کو حضرات اہل علم عطا فرمائے، علماء ربانیین عطا فرمائے، علماء حقانیین عطا فرمائے، یقین مانیے یہ علماء ربانیین آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے دین کی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ نے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد اعمال کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔
آپ کے عقیدے صحیح ہے یا غلط ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر آپ مومن رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، یہ بتانے والے اہل علم ہیں، ایمان کے محافظ یا علماء ہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کی حفاظت کرنے والے، آپ کے وضو کی حفاظت کرنے والے یہ علماء ربانیین ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح وضو کیا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، 10 سال سے نماز پڑھے، کوئی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، نماز صحیح نہیں ہوئی، آپ کہیں گے معلوم نہیں تھا، حکومت میں آپ کہیے کہ ہمیں یہ قانون معلوم نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہے۔ عقائد کے بارے میں، فرائض کے بارے میں مسلمان بستی میں مسلمان کا یہ عذر کرنا کہ ہمیں علم نہیں تھا، یہ عذر کافی نہیں ہے۔ علماء آپ کے وضو کے محافظ ہیں کہ آپ کا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، آپ کی نمازوں کے محافظ ہیں، آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آپ کے روزوں کے محافظ ہیں کہ روزہ صحیح ہوا یا ٹوٹ گیا، قضا ہے یا کفارہ ہے، فدیہ ہے یا فدیہ نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کو بتلانے والے، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کب واجب ہوگی، کتنی واجب ہوگی، زمین ہے تو کیا مسئلہ ہے، جانور ہیں تو کیا مسئلہ ہے، سونا ہے تو کیا مسئلہ ہے، شادی ہے تو کیا مسئلہ ہے، پیسے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا سامان ہے تو کیا مسئلہ ہے، بینک میں رکھا ہے تو کیا مسئلہ ہے، شیئر کمپنیوں میں روکا ہے تو کیا مسئلہ ہے، تجارت میں رکھا ہے تو کیا مسئلہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والے تمہارے علماء ہیں۔ حج میں جا رہے ہیں، اب تو اللہ نے مال و دولت کثرت سے عطا فرمائی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیے، بستی میں آدمی کماتے کماتے بوڑھا ہو جاتا تھا، 50 سال 60 سال 65 سال کی عمر کو پہنچتا تھا تو اتنا پیسہ جمع کر لیتا تھا کہ وہ حج کے لیے جاتا تھا۔ گویا کہ پوری جوانی کی کمائی کو جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد حج کے لیے جا رہا ہے۔ اس حج کی حفاظت کرنے والے علماء ربانیین ہیں۔ وہ شوق پیدا کرتا ہے، علماء سے مشورہ طلب کرتا ہے، مسائل سیکھتا ہے، طریقہ سیکھتا ہے اور بہت اہتمام سے سیکھنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی جانتا ہے گھر پر سیکھے ہوئے یہ ہمارے محافظ علماء ہیں، حج کے سفر میں بھی ہمارے محافظ حج کے علماء ہیں۔ وہاں کوئی غلطی ہوئی، وہاں اگر کوئی مفتی صاحب موجود ہے، عالم صاحب موجود ہے تو ان سے پوچھتے ہیں۔ اور آج تو فون کا زمانہ ہے، ہمارے جس عام مسلمان بھائیوں کو جن علماء کرام کے ساتھ، جن مفتیان کرام کے ساتھ تعلق ہے، وہ فون سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے گئے ہیں، بس یہ کام ہوا ہے، یہ فعل ہوا ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہمارا حج صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا عمرہ صحیح ہوا یا نہیں، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، دم آئے گا یا دم نہیں آئے گا، دم میں کیا دینا پڑے گا۔ ہمارے حج کی حفاظت کرنے والے علماء ربانیین ہیں۔ ایمان کی حفاظت عوام کی علماء ربانیین کے ذریعے سے، عبادات کی حفاظت علماء کرام کے ذریعے سے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی حفاظت علماء کرام کے ذریعے سے۔ آپ معاملات کی دنیا میں آئے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ویپار کرنا ہے، کرائے سے کوئی چیز لینی ہے، کرائے سے کوئی چیز دینی ہے، کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دینی ہے، کسی سے لینی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، کھیتی باڑی ہے اس میں آج بٹائی پر دینا ہے، یا اسی طریقے سے اور جتنے بھی معاملات ہے، آدھا آدھا کرنا ہے، یا 1/3 نفع لینا ہے، یا 2/3 نفع لینا ہے، جتنے بھی سارے مسائل ہیں معاملات کے، یہ سارے معاملات کی حفاظت کرنے والے علماء دین ہیں، معاشرت ہیں۔ ایک آدمی گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے تعلیم کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرے گا،
گھر میں بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، بیٹی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نوجوان بھائی بہن ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کرے گا، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اپنے پڑوس میں اپنا مسلمان بھائی رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، محلے والوں کے ساتھ اس کی معاشرت کیا ہوگی، شادی کرنے کے بعد مرد اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گا، بیوی اپنے مرد کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گی، آپس کا رہن سہن، آپس کا لین دین، آپس کی معاشرت، یہ علماء دین بتلائیں گے، علماء اس کی محافظت۔ نکاح ہوا، نکاح کن چیز سے وجود میں آتا ہے، کن چیز سے باقی رہتا ہے، کن چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ عورت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہو چکی ہے، ہمیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے معلوم نہیں، علماء ہمارے نکاح کے محافظ ہیں۔ اگر ہماری زبان سے ایسا جملہ نکلا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نکاح میں رہی یا نہیں، ہم اپنا علماء سے رجوع کریں گے، مولانا ہماری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، طلاق ہوئی یا نہیں، بیوی ہمارے نکاح میں ہے یا نہیں ہے، اگر طلاق ہوئی تو کیسی ہوئی، دوبارہ لانے کی شکل کیا ہے، ہمارے نکاح کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں۔ اخلاق، آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، غیر مسلمان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ اس حسن اخلاق کا کس طریقے سے معاملہ کرے گا، اس کی تعلیم آپ کو علماء کرام کے ذریعے سے ملے گی۔ ایمان کی حفاظت علماء سے، عبادات کی حفاظت علماء سے، معاملات کی حفاظت علماء سے، معاشرت کی حفاظت علماء سے، اخلاق کی حفاظت علماء سے۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا، جسم میں مرد کتنا ہی بڑا ہے، اسپتال کتنا ہی بڑا ہے، ڈاکٹر سے اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ظاہری اسباب میں شفا ممکن نہیں ہے، اچھا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پیسے کتنے ہی زبردست ہیں، تمہارے کاغذ کتنے ہی کلیئر کیوں نہیں ہے، اگر تمہارا لڑنے والا وکیل سے تمہارا رابطہ اچھا نہیں ہے، مقدمہ تم جیت جائے اس کی کوئی کامیابی نہیں، کیوں؟ تمہیں وکیل سے انبن ہے۔ پیسے کتنے ہی ہیں، زمین کتنی ہی بڑی ہے، لیکن تم آرکیٹیکٹ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تمہارا نقشہ صحیح ہو بن جائے کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائی ٹھیک اسی طریقے سے اس عالم میں رہتے ہوئے اگر ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے عبادات کو سنوارنا ہے، ان کے معاملات کو سنوارنا ہے، ان کے معاشرت کو سنوارنا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارنا ہے، آپ کو اہل دین سے حسن عقیدت رکھنی پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی دشمنی ہے، ان کے لیے دلوں میں عداوت ہے، ان کے لیے دلوں میں بیر ہے، اس منبر اس کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہوں یقیناً نہ آپ کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، نہ آپ کی عبادت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی معاشرت صحیح ہو سکتی ہے، نہ آپ کے اندر اخلاق آ سکتے ہیں، نہ آپ صحیح معنی میں مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اور میں تو بہت عجیب بات کہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح اہل علم سے غلط تعلق رکھتے ہیں، کھلا دشمنی کرتے ہیں، ہمیں کوئی بیر نہیں، ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں، اللہ کے گھر تک معاف ہے اور ہدایت کی دعا ہے، لیکن یاد رکھنا بندہ معاف کر دے، علم کی بنیاد پر دشمنی رکھی ہے اور اللہ نے پکڑ لیا تو اس کی معافی بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک قریبی رشتہ دار ہمیشہ ان کو برا بھلا کہتا تھا، وہ اپنے ساتھی چاہتے تھے کہ اس کو مارے پٹائی کرے، وہ روکتے تھے کہ کچھ کہنا نہیں۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور آنے کے بعد برا بھلا کہنے کے بعد ایک تماچا مار دیا۔ جب تماچا مار دیا تو اس اللہ والے نے کہا اس کو فوراً پکڑو اور مارو، فوراً پکڑو اور مارو۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ روزانہ ہزاروں گالیاں سنتے ہیں، ہزاروں برائی سنتے ہیں، ہزاروں کڑوی کثیری سنتے ہیں، تب تو کچھ نہیں کہا، آج ایک تماچا مار دیا تو مارنے کے لیے کہا۔ ابھی مارنے میں وہ تعامل کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نوجوان دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ وہ بزرگ نے فرمایا میں نے مارنے کو دشمنی میں نہیں کہا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے،
اللہ نے معرفت دی ہے. یہ علم و معرفت عوام کو بددعا دینے کے لیے نہیں ہے، عوام کی ہلاکت کے لیے نہیں ہے، عوام کی بربادی کے لیے نہیں ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ میں دیکھ رہا تھا روزانہ وہ گالی گلوچ کرتا تھا، میں اس کو معاف کرتا تھا، اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آتی تھی. آج اس نے حد سے تجاوز کیا، تماچا مارا، میں نے تو معاف کر دیا، لیکن رحمت خدا ان کی غضب سے بدی اور اللہ نے انتقام لے لیا. اگر تم میری طرف سے مار دیتے تو اس پر یہ عذاب نہیں آتا، تم نے نہیں مارا، اللہ نے عذاب لے لیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جو کہیں سنی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، مسجد کے ادب احترام کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق